سندھ بورڈ کی 12ویں جماعت کی اردو کی کتاب میں یہ سبق 4 مالدار شامل ہے، جو کہ سید حیدر بخش حیدری نے تصنیف کیا ہے۔ تو اس کا خلاصہ اب ہم یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف کا تعارف۔ اس سبق کے مصنف سید حیدر بخش حیدری ہیں، دہلی میں پیدا ہوئے۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین میں میر امن کے بعد انہوں نے ہی سب سے زیادہ شہرت پائی۔ نثر نگاری کے ساتھ شاعری بھی کرتے تھے اور حیدری تخلص کیا کرتے تھے، مگر وجہ شہرت نثر نگاری ہی رہی، خصوصاً داستان نگاری کی کتابیں طوطا کہانی اور آرائش محفل قابل ذکر ہیں۔ دیگر تصنیفات میں قصہ محرومہ، گلشن ہند، ہفت پیکر، تاریخ نادری، لیلا مجنوں، گل مغفرت، گلزار دانش، گلدستہ حیدری شامل ہیں۔ 1823 میں بنارس میں وفات پائی۔ خلاصہ: شامل نصاب مذکورہ سبق سید حیدر بخش حیدری کی کتاب طوطا کہانی سے لیا گیا ہے۔ طوطا کہانی دراصل ایک پالتو طوطے کی کہانی ایک کردار خجستہ کو سنوائی گئی ہے۔ طوطا کہانی دراصل ایک پالتو طوطے کی زبانی ایک کردار خجستہ کو سنوائی گئی 35 کہانیوں کا مجموعہ ہے، جس میں سے یہ 4 مالدار 18ویں کہانی ہے۔ خجستہ ایک شادی شدہ عورت ہے جس کا شوہر شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد سیر کے لیے دوسرے شہر چلا گیا ہے، جس کی یاد میں یہ عورت رنج و الم کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اسی دوران ایک شہزادہ اس کے حسن سے متاثر ہو کر اس سے ملاقات کا خواہاں ہے اور غم کے زیر اثر یہ بھی اس سے ملاقات کی طرف مائل ہے، مگر عقل مند طوطا روزانہ ایک دلچسپ داستان سنانے میں وقت گزار دیتا ہے اور اس طرح اس عورت کو اس ظلم سے باز رکھتا ہے۔ اس رات کی داستان میں 4 مالداروں کا ذکر ہے جو گردش ضمانت سے مفلس ہو گئے تھے۔ ان حالات سے نکلنے کے لیے وہ ایک دانا شخص کے پاس گئے جس نے انہیں ایک ایک مہرہ دیا اور کہا کہ اسے سر پر رکھ کر چلو، جس جگہ یہ مہرہ گر جائے گا اس جگہ کو کھودنے پر اپنے نصیب کا مال پاؤ گے۔ کچھ کوس جانے پر یک کے بعد دیگرے مہرے گرتے گئے اور زمین کھودنے پر پہلے کو تانبا، دوسرے کو چاندی اور تیسرے کو سونا ملا۔ ہر دوست مال پانے پر اپنے باقی دوستوں کو اسی کے ساتھ رک جانے اور سکون کی زندگی گزارنے کا مشورہ دیتا رہا، مگر دوست اپنی قسمت کے تلاش میں آگے کی طرف چلتے گئے۔ آخری دوست کا خیال تھا کہ تانبا، چاندی اور سونا نکلنے کے بعد یقیناً مجھے ہیرے جواہرات ملیں گے، لہذا دوست کے رکنے کے مشورے کو نظر انداز کر کے وہ آگے چلا اور اپنا مہرہ گرنے پر جب کھودا تو وہاں سے لوہا ملا، جس پر وہ شدید پشیمانی کا شکار ہوا۔ واپسی پر اس نے کسی بھی دوست کو نہ پایا اور اس کے ہاتھ دوست کی بات نہ ماننے سے سوائے پچھتاوے اور نقصان کے کچھ نہ آیا۔ تو عزیز طالب علموں، یہ ایک خلاصہ ہے اس سبق کا، یقیناً آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ میں نے تلفظ کی درستگی کے لیے پڑھ بھی دیا اسے۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ میرا نام محمد کاشف شیخ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔